اسٹیج پر جلوہ فروز علماء اظام اور عزیز طلبہ، ہمارے درمیان ہم سب کے مشرف و مکرم اور اس کارواں کے امیر حضرت معتمین صاحب دامت برکاتہ تشریف فرما ہیں۔ حضرت ہی کی نصیحتیں اور حضرت ہی کی دعا پر اختتام ہوگا۔ صدر انجمن نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ مسابقہ خطابت کے دوران جو آپ نے تاثرات لیے ہیں تھوڑے سے وہ آپ کے سامنے عرض کر دوں، اس لیے میں حاضر ہو گیا ہوں۔ سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ حضرات کو بڑے حوصلے کے ساتھ اپنی بات بیان کرنے کا ملکہ عطا فرمایا، توفیق عطا فرمایا۔ ہر ایک طالب علم نے بہت عمدہ انداز میں اپنی بات پیش کی ہے۔ ہر طالب علم لائق ستائش ہے۔ کوئی بھی طالب علم ناکام نہیں ہے، البتہ نمبرات کے اعتبار سے اوپر نیچے ضرور ہوتے ہیں، کیونکہ جب 10 آدمی میدان میں ہیں تو فرق مراتب تو ہونا ہی ہے۔ اس لیے اول دو پوزیشن تو 3 حضرات کی آئی ہے، مگر اس کے علاوہ جو حضرات ہیں وہ بھی ہر اعتبار سے کامیاب ہیں، اور اللہ کا فضل ہے کہ انہوں نے اپنے معافی ضمیر کو عمدہ انداز میں پیش کیا ہے۔ بس تھوڑا سا کہیں نہ کہیں فرق ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جب طالب علم اس مشقی میدان میں قدم رکھتا ہے اور اس اسٹیج پر آتا ہے تو اسٹیج کا ایک خوف ہوتا ہے، ایک ڈر ہوتا ہے، اور یہ فطری چیز ہے، اس سے کسی کو مفر نہیں ہے۔ جو اس اسٹیج پر قدم رکھے گا وہ اس خوف سے ضرور گزرے گا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اسٹیج پر آئے اور اسٹیج کا خوف اسے لاحق نہ ہو، وہ ہو کر رہتا ہے۔ یہ فطرت انسانی ہے۔ اس لیے جب یہاں ہم میدان میں اترتے ہیں تو جہاں ہم بولنے کی مشق کرتے ہیں، الفاظ یاد کرتے ہیں اور کہنے کے انداز کو، نشیب و فراز کو اخذ کرتے ہیں، اختیار کرتے ہیں، تو وہیں ہمیں اس کی بھی مشق کرنی ہوتی ہے کہ ہمارے ہاتھوں کے اشارات، ابرو کے اشارات، چہرے کا ہلنا، یہ کہاں اور کس انداز سے ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ بات اگر انداز کے مطابق یا اندازہ ہمارا بات کے مطابق ہوتا ہے تو نور علی نور بات ہو جاتی ہے، اور یہ انداز بہت زیادہ مؤثر ہوتا ہے، بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ اسی انداز کو بلاغت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس لیے ہر طالب علم نے اپنی بات پیش کرنے میں اس انداز کو اپنانے کی مکمل کوشش کی ہے، مگر کہیں نہ کہیں ہاتھ کے اشارات میں اور بات کے بولنے میں توافق قائم نہیں رہ سکا۔ بعض طلبا بے موقع ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، یعنی جہاں جس انداز سے ہمیں اشارہ کرنا چاہیے تھا وہاں اس انداز سے اشارہ نہیں کر پاتے، یا ہمارے چہرے کی بناوٹ جس انداز کی ہونی چاہیے وہ نہیں ہو پائی۔ اس لیے کہیں کہیں نمبرات کاٹ دیے گئے ہیں انداز میں، ورنہ یادداشت میں، جرأت میں، آواز میں آپ حضرات سب کے سب تقریباً متساوی ہیں۔ میں نے یہ اندازہ کیا ہے، اور حضرت مفتی صاحب سے بھی میں یہی امید کرتا ہوں کہ حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہ کا بھی یہی تاثر ہوگا۔ میں نے تو حضرت سے درخواست کی تھی اور کرائی تھی صدر صاحب سے کہ حضرت بھی اس بارے میں کچھ کہیں، لیکن انہوں نے عذر کر دیا۔ اس لیے میں آپ حضرات کے سامنے یہ تاثر پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ تو تقریر تو آپ حضرات کی بہت عمدہ ہے، مگر یہ ہے کہ اشارات کی مشق پوری ہونی چاہیے، اور اس اسٹیج کے خوف کو دور کر دینا چاہیے، اور یہ ہو ہی جاتا ہے بہت جلدی۔
اس کے دو سبب ہوتے ہیں بنیادی طور پر۔ ایک تو ہمارے اوپر ہمارے اساتذہ علماء اکرام کا رعب ہوتا ہے، جو اسٹیج پر جلوہ افروز ہوتے ہیں ان سے ہم مرعوب ہو جاتے ہیں، اور سامعین سے بھی مرعوب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سامعین کا بھی خوف ہوتا ہے اور اپنے علماء اعظام اساتذہ اعظام کا بھی خوف ہوتا ہے۔ اس لیے طبیعت منفرد ہے، وہ اس انداز اور اثر کو قبول کر لیتی ہے، اور آدمی کی آواز میں لرزہ پیدا ہو جاتا ہے، کبھی کبھی ہوا اکڑ جاتی ہے اور سانس بند ہو جاتا ہے، کچھ بول نہیں پاتا۔ اس کا علاج یہ ہے کہ پیچھے بیٹھے علماء حضرات کو بالکل مخاطب نہ بنانا ہے۔ وہ ہمارے بات کا موضوع ہے ہی نہیں، وہ ہمارے مخاطب ہے ہی نہیں۔ جب آپ مائک پر آئے تو یہ تصور کریں کہ مجلس میں کوئی میرے سوا عالم ہے ہی نہیں، میں ہی اکیلا یہاں پر عالم ہوں اور میں ہی مقرر ہوں بس۔ حضرات علماء کرام سے بالکل خوف نہ کھائیں، اس لیے کہ اگر آپ سے کوئی چوک ہو رہی ہے تو یہ حضرات گرفت نہیں کریں گے، حوصلہ شیری نہیں کریں گے، بلکہ حوصلہ افزائی کریں گے۔ اسی لیے تشریف فرما ہے یہاں۔ تو ان حضرات کی طرف سے آپ بالکل خوف نہ کھائیں، یہ تو ہمارے رہبر ہیں، مقتدا ہیں، حوصلہ افزائی کے لیے یہاں تشریف فرما ہے۔ تو ان کی طرف سے بے خوف ہو جائیے اور اپنے موضوع کا مخاطب بالکل علماء کو مت بنائیے، صرف سامعین کو مخاطب بنائیے۔ اور سامعین سے آنے والے خوف کا علاج یہ ہے کہ اول سامعین کی نظروں میں نظریں نہ ڈالیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہ کریں۔ یہ چیز ہمیں پریشان کر دیتی ہے بسا اوقات۔ سامنے ہمارا کوئی بے تکلف ساتھی بیٹھا ہوا ہے، یا سامنے ہمارے والد محترم بیٹھے ہوئے ہیں، یا سامنے کوئی رشتہ دار بیٹھا ہوا ہے، اگر اس کے اوپر ہماری نگاہ پڑ گئی، چہرے سے چہرہ مل گیا، نگاہ سے نگاہ ٹکرا گئی، تو اس کا اثر ہمارے اوپر حیا کی شکل میں پڑ جاتا ہے، اور ہم حیا کی وجہ سے شرمائے جاتے ہیں، اور پھر اس کا فوری اثر آواز پر پڑ جاتا ہے، انداز پر پڑ جاتا ہے، کبھی کبھی ہمارا ذہن متاثر ہو جاتا ہے اور مضمون ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ سامعین کی نگاہوں میں اولاً نگاہ نہ ڈالیں، اگرچہ خطیب کے بہترین ہونے کا اور خطیب کے کامیاب ہونے کا یہ بہت بڑا ہتھیار ہے کہ جب تک خطیب اور مقرر سامعین کی نگاہ میں نگاہ ڈال کر اسے اپنی طرف نہ کھینچ لیں، جیسے ایک شکاری مچھلیوں کو پکڑنے کے لیے جال ڈالتا ہے اور مچھلیوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے، ایک مقرر کو بھی اسی طرح سے اپنی نظر کا جال سامعین پر بچھا دینا چاہیے اور انہیں اپنی طرف کھینچ لینا چاہیے۔ یہ مقرر کی کامیابی ہے، مگر اول یہ آپ کو نقصان دے سکتی ہے۔ جب آپ کا خوف ختم ہو جائے، اسٹیج کا خوف نہ رہے، تو پھر آپ اس صفت کو اپنائیں، اور اس کی مشق ہمیں ہر ہفتے والے پروگرام میں کرنی چاہیے۔ یہ ہفتے والے پروگرام میں جہاں الفاظ کی مشق کرتے ہیں، انداز کی مشق کرتے ہیں، وہیں ہمیں اس خوف کے دور کرنے کی بھی مشق کرنی چاہیے کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کیسے کی جاتی ہے۔ اس لیے یہ مختصر سے میرے ذہن میں خاکہ تھا، میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، طبیعت بہت خوش ہے کہ ہر طالب علم نے بہت ہی عمدہ انداز میں بات کو پیش کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ آپ کے علم میں جنا اور جو ہے زیادتی عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین و مالنا